کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 15۔ یوسیہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عاصم نے دوبارہ سوال کیا۔ اسے قسطنطنیہ میں قید کر لیا گیا تھا۔ میں آپ کو پوری داستان سناتی ہوں۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ مدائن چلی گئی تھی۔ وہاں زندگی میرے لیے ایک سہانا خواب تھی۔ پرویز شہنشاہ مورس کو اپنا باپ سمجھتا تھا اور میں یہ محسوس کرتی تھی کہ ایران اور روم کے درمیان جنگ کے امکانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ مدائن میں ہمارے پادری کسی روک ٹوک کے بغیر تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن چند سال بعد میں یہ محسوس کرنے لگی کہ مجوسی پیشوا ایران میں عیسائیت کے پرچار سے خائف ہیں، اور شاہ ایران اپنی ظاہری رواداری کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ قیصر نے اپنی اعانت کے بدلے اس سے آرمینیا کے علاقے چھین کر بہت بڑی قیمت وصول کی ہے۔ میرا شوہر پرویز کے انتہائی قابل اعتماد آدمیوں میں سے تھا، اور میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ ایران ایک وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تاہم شہنشاہ مورس کے ساتھ خسرو پرویز کے تعلقات ایسے تھے کہ ہمیں کسی فوری جنگ کا خطرہ نہ تھا۔ لیکن ایک دن اچانک یہ خبر آئی کہ قسطنطنیہ میں بغاوت ہو گئی ہے اور فوکاس نے شہنشاہ مورس کو قتل کر کے سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران کے عمراء اور مذہبی اکابر نے پرویز کو مشورہ دیا کہ اب روم سے حساب کتاب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ پرویز خود بھی برسوں سے کسی موقع کا انتظار کر رہا تھا، چنانچہ اس نے مورس کے قتل کی اطلاع ملتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم فوکاس سے مورس کے قتل کا انتقام لیں گے۔ میرا شوہر جنگ کے خلاف تھا اور اس نے بھرے دربار میں کہا کہ ہمیں روم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح حالات کی چھان بین کر لینی چاہیے۔ اگر شہنشاہ مجھے اجازت دیں تو میں قسطنطنیہ جانے کو تیار ہوں۔ اگر وہاں میری تسلی نہ ہوئی تو ہم روم پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ پرویز جنگ پر تلا ہوا تھا، تاہم اس نے میرے خاوند کی یہ درخواست رد نہ کی۔ میرے والد بڑھاپے میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر دمشق اپنے گھر آ گئے تھے، اور میں نے انہیں کئی سال سے نہیں دیکھا تھا۔ قسطینہ کو بھی اپنے نانا کا گھر دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چند منزلوں تک ہم نے ایک ساتھ سفر کیا، پھر ہمارے راستے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں اپنے 2 وفادار نوکروں اور چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا کہ میں قسطنطنیہ سے فارغ ہو کر دمشق آؤں گا، اور اس کے بعد ہم اکٹھے مدائن چلے جائیں گے۔ شام کی ایک سرحدی چوکی کے سالار نے ہمیں اپنی حفاظت میں دمشق پہنچانے کا ذمہ لے لیا، اور ہم نے ایرانی سپاہی واپس کر دیے۔ تاہم میرے شوہر کے 2 وفادار نوکر ہمارے ساتھ رہے۔ دمشق پہنچ کر چند مہینے سین کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ میرے والد نے دمشق کے حاکم کی وساطت سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ فوکاس نے انہیں مورس کا طرفدار سمجھ کر گرفتار کر لیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خبر سے ہماری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میرے والد نے قسطنطنیہ میں اپنے دوستوں کو پیغام بھیجے، انطاکیہ کے گورنر سے مداخلت کے لیے التجائیں کی، لیکن فسطینہ کے باپ کو رہا کرانے کے لیے ان کی ساری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ پھر جب ایران نے چڑھائی کر دی تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب ان کے لیے فوکاس کی قید سے رہا ہونے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ اب دعائیں ہمارا آخری سہارا تھیں۔ دمشق کے ایک راہب نے ہمیں مشورہ دیا کہ اگر ہم یروشلم جائیں تو وہاں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ والد بڑھاپے کی وجہ سے سفر کے قابل نہ تھے، لیکن دمشق سے زائرین کا ایک قافلہ یروشلم جا رہا تھا، اور ہم اپنے 2 ایرانی نوکروں کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ ابا جان نے ہمیں یروشلم کی فوج کے ایک سالار پتیوس کے نام تعارفی خط دے دیا تھا۔ یہ شخص ابا جان کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے پاس ٹھہرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک علیحدہ مکان کا بندوبست کر دیں۔ اس نے ہمیں کرائے پر ایک مکان لے دیا، تاہم یہ شرط پیش کی کہ ہم کم از کم 2 دن اس کے پاس ٹھہریں گے۔ ہم نے پتیوس سے زیادہ اس کی نیک دل بیوی کے اصرار پر یہ شرط منظور کر لی۔ 2 دن ان کے پاس مہمان رہنے کے بعد کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ یروشلم میں ہماری مصروفیات مختلف خانقاہوں اور گرجوں میں جا کر دعائیں کرنے تک محدود تھیں، اور ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہمیں سین کے متعلق کوئی امید افزا خبر نہیں ملے گی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے کھلے دل سے تمام گرجوں اور خانقاہوں کو نذرانے پیش کیے۔ دولت کی میرے پاس کمی نہ تھی۔ میں نے خانقاہوں سے کئی مشہور و معروف راہبوں کی متبرک ہڈیاں حاصل کیں، اور بعض انتہائی متبرک ہڈیوں کے عوض میں نے اپنے قیمتی زیورات تک لٹا دیے۔ راہبوں کی ہڈیاں؟ عاصم نے چونک کر پوچھا، وہ کس کام آتی ہیں؟ فسطینہ اسے اس قدر بدحواس دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی، لیکن یوسیہ نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی،
ہم خدا رسیدہ راہبوں کی ہڈیوں کو بہت متبرک سمجھتے ہیں، اور یروشلم کی خانقاہوں میں بعض راہبوں کی ہڈیاں تو جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے ایک مشہور راہب کی 150 سال پرانی ہڈیوں کو چھونے کی خوشی میں اپنا موتیوں کا ہار اتار کر بشپ کی نظر کر دیا تھا، اور انہوں نے مجھے اس مٹی کے پیالے کا ایک ٹکڑا عنایت کیا تھا جس میں یہ بزرگ پانی پیا کرتے تھے۔ لیکن تم ایک عرب ہو، اور ایرانیوں کی طرح تمہیں بھی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ عاصم نے اس بحث میں الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ یوسیہ کی سرگزشت کا آخری حصہ سننے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے کہا، معاف کیجئے، میں ہڈیوں کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسیہ نے کہا۔ پھر کوئی 20 دن بعد پتیوس اپنی بیوی کے ہمراہ ہمارے پاس آیا، اور اس نے کہا، آج فلسطین کے نئے حاکم نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے، اور کل شام وہ شہر کے رؤساء اور بڑے بڑے عہدیداروں کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے فسطینہ اور آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں لکھوا دیا ہے۔ جب میں نے حاکم سے آپ کے والد کا ذکر کیا تھا تو وہ بہت خوش ہوا تھا، اور اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو دعوت میں ضرور لاؤں۔ مجھے اس دعوت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن فسطینہ کا دل بہلانے کے لیے وہاں جانے کا وعدہ کر لیا۔ ہماری بدقسمتی سے یہ نیا گورنر وہی اینڈرونیکس تھا جسے میں نے بے عزت کر کے قلعے سے نکلوایا تھا، اور مجھے یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب میں اس کے محل میں داخل ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ ہم سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا، اور اس کی بیوی نے بھی ہماری بہت دلجوئی کی، لیکن مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اینڈرونیکس ابھی تک پرانے واقعات نہیں بھولا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ایک ایرانی کی بیوی ہوں اور میرا شوہر قسطنطنیہ میں قید ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں تھیوڈوسس کی بیٹی ہوں، اور مجھے بلا وجہ پریشان کرنا اس کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ تاہم میں اس کی طرف سے خوف زدہ تھی۔ چند دن ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن جب دمشق کی طرف ایرانیوں کی پیش قدمی کی اطلاعات آنے لگیں تو مجھے یروشلم میں قیام کرنا خطرناک محسوس ہونے لگا۔ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر ایرانی ہے اور ہمارے نوکر بھی ایرانی ہیں، اور یہ بات انہیں مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ایک روز ہم ایک خانقاہ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں مکان کے دروازے پر لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہمارے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مرتد، غدار اور ایرانیوں کے جاسوس کہہ رہے تھے۔ پھر چند آدمی پکڑ لو، مار ڈالو کے نعرے لگاتے آگے بڑھے، اور ہم بھاگ کر قریب کے ایک مکان میں گھس گئے۔ اندر صرف چند عورتیں اور بچے تھے۔ ایک عورت نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مشتعل ہجوم دروازے پر حملہ کرنے والا تھا کہ رومی سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے لوگوں کو بھگا دیا اور ہمیں وہاں سے نکال کر اپنے گھر پہنچا دیا۔ گھر سے ہمارے دونوں نوکر غائب تھے۔ میری درخواست پر ایک سپاہی پتیوس کو اطلاع دینے چلا گیا، اور باقی ہماری حفاظت کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ پتیوس اطلاع ملتے ہی ہمارے گھر پہنچا، اور یہ صورتحال معلوم کرتے ہی شہر کے کوتوال کے پاس چلا گیا۔ رات کے وقت وہ واپس آیا تو ہمیں اس کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ جب ہم خانقاہ کی زیارت کو گئے ہوئے تھے تو پولیس کے آدمی ہمارے نوکروں کو پکڑ کر لے گئے تھے، اور اب انہیں یہ بیان دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایرانیوں کے جاسوس ہیں۔ میں نے اسی وقت اینڈرونیکس کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن پتیوس نے کہا، اس وقت اس کے پاس جا کر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں اس سے مل آیا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک پولیس اچھی طرح چھان بین نہیں کر لیتی آپ کے نوکروں کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم آپ کے متعلق اس نے مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ مشتعل لوگوں کو آپ کے مکان سے دور رکھوں۔ آپ تسلی رکھیے، آپ کا بال بیکا نہ ہوگا۔ جب تک آپ کو خطرہ ہے میرے سپاہی آپ کے مکان پر دن رات پہرا دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا، تم نے اینڈرونیکس کو یہ نہیں بتایا کہ میرے نوکر عیسائی مذہب قبول کر چکے ہیں؟ وہ بولا، میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کے مذہب کے متعلق تحقیقات کرنے کا معاملہ کلیسا کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کلیسا نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ مرتد ہیں تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اپنے والد کو اطلاع دینے کا خیال آیا، لیکن میں یہ محسوس کرتی تھی کہ اس معاملے میں وہ بھی ہماری طرح بے بس ہوں گے۔ چند دن اور گزر گئے۔ اس عرصہ میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ ہمارے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہم کو دروازے سے جھانکنے کی ضرورت نہ تھی۔ سپاہی جو ہمارے گھر پر پہرا دیتے تھے ہمیں بازار سے ضرورت کی اشیاء خرید کر لا دیتے تھے۔ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ گورنر ہمارے خلاف کوئی خطرناک سازش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ملال تھا کہ پتیوس نے دوبارہ ہماری خبر تک نہ لی۔ میں نے سپاہیوں کی وساطت سے اپنے باپ کو اس صورتحال سے خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور کلیسا کے بشپ اور چند پادری ہمارے پاس آئے اور ہم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ میں خانقاہوں اور گرجوں میں کس فیاضی کے ساتھ نذرانے پیش کر رہی ہوں، لیکن ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے مذہب پر شک نہیں کرتے بلکہ ہمیں ایران کا جاسوس بھی سمجھتے ہیں۔ میں غصے سے بے قابو ہو کر خدا معلوم کیا کہہ گئی۔
کہ بشب نے مجھ پر کلیسا کی توہین کا الزام عائد کر دیا۔ پھر جب میں روتے ہوئے ان کے پاؤں پر گر پڑی تو انہوں نے قدرے نرم ہو کر کہا، بیٹی، کلیسا تمہارے اس جرم سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ تم ایران کے 2 جاسوسوں کو اپنے ساتھ لے کر یروشلم آئی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان پر کوئی شبہ نہ ہو، لیکن وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ ان کے منہ سے سچی باتیں اگلوانے کے لیے ہمارے پاس مؤثر ذرائع موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے اور مذہب سے اپنی سچی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ایک قربانی دینی پڑے گی۔ ہم تمہیں سزا دینے نہیں آئے، بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ تم اگر اپنی بیٹی کو راہبہ بننے کی اجازت دے دو تو تمہارے خلاف نوکروں کے بیانات سننے کے بعد کوئی تمہاری معصومیت پر شک نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے نوکر عیسائی ہیں اور وہ ایرانیوں کے جاسوس نہیں۔ پادری نے کہا، ہو سکتا ہے یہ درست ہو، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم مذہب سے محبت کا عملی ثبوت دو، اور تمہاری طرف ثبوت یہی ہو سکتا ہے کہ تم فسطینہ کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، مقدس باپ، فسطینہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کیجیے۔ جب بشب اور دوسرے راہب مجھے سمجھانے کے بعد مایوس ہو گئے تو انہوں نے فسطینہ کو راہبانیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈر کر روتی ہوئی مجھ سے چمٹ گئی، اور وہ مجھے یہ دھمکی دے کر چلے گئے کہ تم اپنے دین سے گمراہ ہو چکی ہو۔ ایرانیوں کی پیش قدمی نے تمہارے خلاف یروشلم کے عوام کو بہت مشتعل کر دیا ہے۔ اب اگر انہوں نے تمہارے مکان پر دھاوا بول دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اور حکومت بھی شاید تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کی جرأت نہ کرے۔ مجھے یہ تمام باتیں ناقابل یقین معلوم ہوتی تھیں۔ رات کے وقت اچانک پتیوس ہمارے پاس آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ ہم واقعی کسی بڑے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک نوکر کو خوفناک اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، لیکن اس نے ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، اور اب دوسرے نوکر کو شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے، اور اس سے ہمارے خلاف بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ اینڈرونیکس کی ایما پر ہو رہا ہے۔ اگر وہ دمشق میں میرے باپ کے اثر و رسوخ سے خائف نہ ہوتا تو نوکروں کی بجائے ہم سے اقبال جرم کرانے کی کوشش کی جاتی۔ اینڈرونیکس کا خیال ہے کہ اگر نوکر ہمارے خلاف گواہی دے دے تو اسے کلیسا سے ہمارے لیے بدترین سزا کی سفارش کرانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، اور پھر میرا باپ بھی کچھ نہ کر سکے گا۔ میں نے پتیوس کی باتیں سن کر کہا، مجھے یقین ہے کہ ہمارا دوسرا نوکر بھی اپنی جان پر کھیل جائے گا، لیکن ہمارے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ پتیوس نے جواب دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس اسے ہلاک کرنے کے بعد کسی دقت کا سامنا کیے بغیر یہ اعلان کر سکتی ہے کہ آپ کے دونوں نوکروں نے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ ان کی لاشیں پولیس کی من گھڑت داستانوں کی تردید نہیں کر سکیں گی۔ ویسے بھی اب اینڈرونیکس کو آپ کے خلاف کسی اقدام کی ضرورت نہیں۔ اگر ایرانی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئیں تو عوام، جنہیں ایک منظم سازش کے تحت آپ کے خلاف مشتعل کیا گیا ہے، یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اینڈرونیکس نے آپ کی حفاظت میرے ذمے کی ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ کلیسا کے راہب اور عوام آپ پر حملہ کریں گے تو میرے سپاہی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور اس نے اشارتاً مجھے یہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو فوج کو ایک ایرانی کی بیوی کی جان بچانے کے لیے کلیسا اور عوام کا عتاب مول نہیں لینا چاہیے، اور میں نے مصلحتاً اسے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت میں بھی اپنے سپاہیوں کو عوام کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے اندیشہ ہے اگر اسے یہ علم ہو گیا کہ میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ اس مکان کی حفاظت کے لیے ایسے پہرے دار مقرر کرنا مناسب سمجھے گا جو خطرے کے وقت آنکھیں بند کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں گزشتہ چند دن آپ کے پاس نہیں آیا۔ میں نے کہا، لیکن میں اپنے باپ کو بھی ان حالات سے خبردار نہیں کر سکی۔ آپ کے سپاہی بھی وہاں ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پتیوس نے جواب دیا، اس میں ایک مصلحت تھی۔ اینڈرونیکس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ اسے آپ کے والد کے متعلق بھی یہ شبہ ہے کہ وہ درپردہ ایرانیوں کے طرفدار ہیں، اور اس کا اصلی مدعا انہیں پھانسنا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ کے والد ان حالات کی اطلاع ملتے ہی یروشلم پہنچ جائیں گے، اور یہاں آ کر انہیں بھی انہی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو درپیش ہیں۔ اس لیے میں نے اینڈرونیکس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر آپ کے والد کو ان حالات کا پتہ چل گیا تو وہ آپ کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیں گے۔ انطاکیہ کے گورنر اور فوج کے بڑے بڑے رومی عہدیدار اس کے دوست ہیں، اس لیے جب تک تھوڈوسس کی بیٹی کے خلاف ہمارے ہاتھ کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں آتا، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں سے کوئی خبر اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میری باتوں نے اس پر اثر کیا، اور اسے میرے متعلق بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے یہ چند دن ضائع نہیں کیے۔ میں آپ کو یہاں سے نکالنے کا انتظام کر چکا ہوں۔ میں نے یہاں کے ایک بشپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو کلیسا کی پناہ میں لے لے۔ میں نے کہا، بشپ آج صبح راہبوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے میری بیٹی کو راہبانیت اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور وہ مجھے دھمکیاں دے کر چلے گئے۔ پتیوس نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے،
میں بشب سے مل چکا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مجھے آپ کے پاس آنا پڑا۔ اب میری باتیں غور سے سنیے۔ میں نے بشب کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ ایک دولت مند اور با اثر ایرانی جرنیل کی بیوی ہیں۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران کی فوجیں کہاں پہنچ کر دم لیں گی، لیکن اگر آپ سین کی بیوی اور بیٹی کو پناہ دے سکیں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کا شکر گزار ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ یروشلم کو کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ آپ کے احسان کے بدلے ہمارے گرجوں اور خانقاہوں پر کوئی زیادتی نہ ہونے دے۔ اگر یروشلم کو کوئی خطرہ پیش نہ آئے تو بھی ایک امیر عورت کی جان بچا کر آپ نیک کاموں کے لیے اس سے خاصی دولت حاصل کر سکیں گے۔ بشب نے پہلے تو یہ کہہ کر میری درخواست رد کر دی کہ مجھے ایرانی کی بیوی کی موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں نے اسے یہ سمجھایا کہ فوکاس کے قتل کے بعد قسطنطنیہ میں ایک نیا انقلاب آ چکا ہے، اور ہرقل کے برسر اقتدار آنے سے جہاں روم اور ایران میں صلح کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، وہاں یہ بات بھی یقینی معلوم ہوتی ہے کہ سین جسے فوکاس نے قید کیا تھا بہت جلد رہا کر دیا جائے گا۔ وہ پرویز کا خاص آدمی ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، اور نیا کیسر بھی شاید اسے اچھا نہیں سمجھے گا۔ میری باتیں بشب کے دل میں بیٹھ گئیں اور وہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ فسطینہ کو راہبہ بننے کی ترغیب دے گا۔ بہرحال اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے۔ میں اینڈرونیکس سے بھی ملا تھا۔ اسے فوکاس نے یروشلم کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اور وہ اپنے سرپرست کی موت پر سخت پریشان ہے۔ میں نے اسے بھی یہی بات سمجھائی تھی کہ اگر ہرقل صلح کا خواہش مند ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ سین کو فوراً رہا کر دے گا۔ ممکن ہے کہ اب تک وہ قسطنطنیہ سے مصالحت کی تجاویز لے کر پرویز کے پاس پہنچ بھی چکا ہو۔ ان حالات میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سین کے خسر کی دشمنی مول لینا آپ کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہوگا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں نے اسے سمجھایا کہ ہمیں سین کی بیوی اور بیٹی کو خانقاہ میں بھیج کر وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہاں راہب آپ کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے یہ حلف لینا مشکل نہ ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف زبان نہیں کھولیں گی۔ کل بشب دوبارہ آپ کے پاس آئے گا۔ آپ غروب آفتاب تک اسے باتوں میں مصروف رکھیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ خانقاہ میں چلی جائیں۔ وہ خانقاہ جہاں آپ کو ٹھہرانے کا انتظام کیا جائے گا شہر کے باہر ہے۔ جب آپ خانقاہ سے کچھ دور ہوں گی تو آپ کے محافظوں پر اچانک حملہ ہوگا۔ حملہ کرنے والوں میں سے 2 آدمی آپ کو گھوڑوں پر سوار کر کے چند میل دور ایک سرائے کے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ اس سرائے کا مالک میرا دوست ہے اور اسے آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہدایات بھیج دی گئی ہیں۔ باقی آدمی بشب اور راہبوں کو اپنے گھوڑوں پر لاد کر کوسوں دور کسی اور راستے پر چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو میرا کام یہ ہوگا کہ آپ کو غلط راستوں پر تلاش کیا جائے۔ میں آپ کے نوکر کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن ممکن ہے آپ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں اس کے متعلق سوچ سکوں۔ کل تک آپ کا یہاں سے نکل جانا اس لیے ضروری ہے کہ مستقبل کے متعلق وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ممکن ہے آپ کا نوکر آپ کے خلاف کوئی بیان دینے پر تیار ہو جائے اور اینڈرونیکس کسی تاخیر کے بغیر آپ کی قسمت کا فیصلہ کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے ایران اور روم کی صلح نہ ہو سکے اور یہاں کے عوام آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ پھر آپ یہ بھی نہیں چاہتی کہ خانقاہ میں پہنچ کر آپ کی بیٹی ایک راہبہ بن جائے، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اینڈرونیکس بزدل بھی ہے اور ظالم بھی، اور میں ایسے آدمی پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا اور میرا آپ سے ملاقات کرنا ٹھیک بھی نہیں۔ میں بشب کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ عوام کے اشتعال سے بچنے کے لیے آپ کو دن کی بجائے رات کی تاریکی میں یہاں سے لے جانا بہتر ہوگا۔ کل میں اسے آپ کے پاس بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں نے پوچھا، راستے میں ہم پر حملہ کرنے والے کون ہوں گے؟ اس نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کو میرے متعلق کوئی پریشانی ہے تو یہ اطمینان رکھیے کہ وہ سپاہیوں کے لباس میں نہیں ہوں گے۔ پتیوس ہمیں یہ باتیں سمجھا کر چلا گیا۔ اگلی رات بارش ہو رہی تھی اور بشب اور ان کے ساتھیوں کو خاصی دیر ہمارے گھر بیٹھنا پڑا۔ بالآخر اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں خانقاہ میں جانے کا ارادہ اگلے دن پر ملتوی کر دینا چاہیے، لیکن میں نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ کل تک شاید شہر کے مشتعل عوام ہمارے گھر پر حملہ کر دیں اور یہ لوگ ہمیں ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ باقی داستان شاید آپ کے لیے دلچسپ نہ ہو۔ شہر اور خانقاہ کے درمیان جن آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا تھا ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے آن کی آن میں بشب اور اس کے ساتھیوں کو باندھ کر اپنے گھوڑوں پر ڈال دیا اور انہوں نے اف تک نہ کی۔ اب ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں۔ عاصم نے اٹھ کر چند لکڑیاں الاؤ پر ڈالتے ہوئے کہا، معزز خاتون، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے قابل اعتماد سمجھا، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے اعتماد کے قابل پائیں گی۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ یوسیہ نے کہا، نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، آپ سو جائیں، آپ نے دوپہر کے وقت بھی آرام نہیں کیا۔ عاصم نے ایک طرف ہٹ کر لیٹتے ہوئے کہا، اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کریں تو مجھے جگا دیں۔ رات کے تیسرے پہر فسطینہ اچانک گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ یوسیہ اس کے قریب بیٹھی اونگ رہی تھی۔ امی، آپ ابھی تک نہیں سوئیں؟
اس نے پوچھا۔ ماں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، بیٹی رات کے وقت اس ویرانے میں ہم میں سے کسی ایک کا جاگتے رہنا ضروری تھا۔ فسطینہ نے کہا، میری نیند پوری ہو چکی ہے، اب آپ سو جائیں۔ یوسیہ لیٹ گئی۔ فسطینہ نے الاؤ میں لکڑیاں ڈالیں اور آگ کے قریب بیٹھ گئی۔ یوسیہ نے کہا، بیٹی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا ساتھی اچھی طرح آرام کرے، لیکن اگر تمہیں نیند آ جائے تو اسے جگا دینا۔ فسطینہ نے کہا، امی آپ فکر نہ کیجیے، اب مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد یوسیہ گہری نیند سو رہی تھی اور فسطینہ پریشانی اور خوف کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں کبھی کبھی بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی اور اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ پھر فضا میں خاموشی چھا جاتی اور اسے ایسا محسوس ہوتا کہ آس پاس ریت کے ٹیلوں اور جھاڑیوں کی آڑ سے اچانک لاتعداد دشمن نمودار ہوں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ کبھی کبھی وہ حوصلے سے کام لے کر اٹھتی اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتی۔ تنہائی، خوف اور بے بسی کے احساس سے اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ تاہم جب وہ آگ کی روشنی میں عاصم کا چہرہ دیکھتی تو اسے ایک طرح کی تسکین محسوس ہونے لگتی۔ اس نے بچپن میں اپنے ایرانی نوکروں سے سنا تھا کہ درندے آگ کے قریب نہیں آتے، چنانچہ اس نے تھوڑی دیر میں تمام وہ ایندھن جو عاصم نے جمع کیا تھا اٹھا کر الاؤ میں ڈال دیا تھا، لیکن اب وہ اس بات سے پریشان ہو رہی تھی کہ آگ کے بلند شعلے دور دور سے نظر آ سکتے ہیں۔ اچانک عاصم کا گھوڑا کان کھڑے کر کے زمین پر پاؤں مارنے لگا اور اس کے نتنوں سے کھر کھر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر دوسرے گھوڑے بھی بدحواسی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ فسطینہ دم بخود ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے بائیں ہاتھ ایک ٹیلے کے نشیب میں کوئی متحرک شے دکھائی دی اور ایک ثانیے کے لیے اس کا خون رگوں میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ پھر اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہونے لگا اور وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عاصم کی طرف کھسکنے لگی۔ دہشت سے کانپتے ہوئے اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ عاصم نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور کسی توقف کے بغیر تلوار سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑیے، بھیڑیے، فسطینہ نے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عاصم نے ٹیلے کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، مجھے آپ نے پریشان کر دیا تھا، میں سمجھا آپ کے دشمن پہنچ گئے ہیں۔ فسطینہ نے جلدی سے کمان اور ترکش اٹھا کر عاصم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو بھیڑیے نظر نہیں آتے؟ دیکھیے وہ سامنے کھڑے ہیں، اس جھاڑی کے بالکل قریب۔ عاصم نے فسطینہ کے ہاتھ سے کمان اور ترکش لینے کی بجائے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر ٹیلے کی طرف پھینک دی اور کہا، دیکھیے وہ بھاگ گئے ہیں، اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ وہ بدحواس ہو کر بولی، آپ کے خیال میں وہ بھیڑیے نہیں تھے؟ ابھی ہمارے گھوڑے ان کے ڈر سے رسے توڑا رہے تھے۔ عاصم نے جواب دیا، ہاں وہ بھیڑیے ہی تھے، لیکن صرف 2 تھے۔ فسطینہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان کے کئی اور ساتھی ان ٹیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف آگ کی وجہ سے ہم پر حملہ نہیں کیا، لیکن میں نے تمام لکڑیاں جلا دی ہیں۔ عاصم نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ ساری رات جاگتی رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنی نیند پوری کر چکی ہوں۔ جب میں بیدار ہوئی تھی تو امی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ عاصم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاصی رات گزر چکی ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں یہاں سے کوچ کر دینا چاہیے۔ وہ بولی، آپ کو یقین ہے کہ بھیڑیے اب زیادہ تعداد میں جمع ہو کر ہم پر حملہ نہیں کریں گے؟ عاصم نے الاؤ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر اس جنگل کے تمام بھیڑیے آ جائیں تو بھی میں آپ کی حفاظت کر سکوں گا۔ فسطینہ مطمئن ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور قدرے توقف کے بعد بولی، آپ کبھی بھیڑیوں سے لڑے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، آج تک میرا بھیڑیوں سے واسطہ نہیں پڑا، میں صرف ان انسانوں کو خطرناک سمجھتا ہوں جو بلا وجہ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی انسانوں سے جنگ کی ہے؟ ہاں، لیکن اب میں انسانی خون کی پیاس محسوس نہیں کرتا۔ فسطینہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جب آپ سو رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اینڈرونیکس کے آدمی ان جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ سے ہمارے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر 15-20 آدمی اچانک ہم پر حملہ کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ عاصم بولا، آپ نے سوچا ہوگا کہ میں بھاگ جاؤں گا؟ نہیں، اس نے عاصم کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ایک عرب جس کا کل تک ہم سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دے؟ عاصم نے مغموم لہجے میں کہا، کل تک مجھے بھی معلوم نہ تھا کہ میری زندگی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ فسطینہ نے کہا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری طرح آپ بھی کسی مصیبت سے گزر چکے ہیں۔ عاصم نے فسطینہ کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے درمیان اجنبیت کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر اچانک اسے ایک گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی اور اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم طلوع آفتاب سے پہلے چند کوس اور طے کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ ہمارے گھوڑے بھوکے ہیں اور ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچ کر دم لینا چاہیے جہاں انہیں چارہ مل سکے۔ آپ اپنی والدہ کو جگا دیں،
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم جس قدر یروشلم سے دور ہوں گے اسی قدر محفوظ ہوں گے۔ طلوع آفتاب کی ایک ساتھ بعد ایک سنگلاخ زمین پر عاصم اور اس کے ساتھی سفر کر رہے تھے۔ ان کے بائیں ہاتھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ عاصم کا سخت جان گھوڑا بھوک اور تھکاوٹ کے باوجود گردن اٹھا کر چل رہا تھا اور فسطینہ کا گھوڑا بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یوسیہ چند قدم پیچھے تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار ہر آن سست ہوتی جا رہی تھی۔ عاصم نے ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہوا پہاڑی پر چڑھ گیا۔ چوٹی پر سے تھوڑی دیر دوسری طرف جھانکنے کے بعد وہ مڑا اور اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہو کر بولا، ہم راستے سے زیادہ دور نہیں، تھوڑی دیر اور چلنے کے بعد ہم ایک بستی میں پہنچ جائیں گے۔ یوسیہ نے کہا، میرا گھوڑا جواب دے چکا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر یہاں رک جائیں؟ نہیں، عاصم نے جواب دیا، یہاں رک کر ہم گھوڑوں کی بھوک کا علاج نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ بالآخر یوسیہ نے پوچھا، ابھی ہم بستی کے قریب نہیں آئے؟ عاصم نے جواب دیا، ہم بستی سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن آپ کو چند قدم اور چلنا پڑے گا۔ یوسیہ نے پوچھا، آپ نے بستی میں رکنے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ارادہ تو نہیں بدلا ہے، لیکن آپ کے لیے بستی سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا، میں پہلے اکیلا وہاں جاؤں گا۔ فسطینہ بولی، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بستی سے آگے نکل آئے ہیں۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں بستی والوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں یروشلم سے نہیں بلکہ دمشق سے آ رہا ہوں، تاکہ اگر وہاں ہماری تلاشی ہو رہی ہو تو مجھ پر کوئی شبہ نہ کرے۔ تھوڑی دور چل کر عاصم اپنے گھوڑے سے اترا اور اسے ایک جھاڑی سے باندھنے کے بعد بولا، اب آپ اپنے گھوڑے یہاں باندھ دیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں بہت جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ساتھ لے جانا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میں کسی وجہ سے نہ آؤں تو آپ کچھ دیر میرا انتظار کرنے کے بعد کسی اگلی بستی میں پہنچنے کی کوشش کریں، اگر میں زندہ ہوا تو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں اپنا گھوڑا یہاں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ کا گھوڑا جواب دے چکا ہے، اگر دوسرا گھوڑا بھی ہمت ہار دے تو آپ دونوں اس پر سوار ہو سکتی ہیں۔ اس نے عرب کی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میری خرجین سے آپ کو کچھ بچا ہوا کھانا مل جائے گا اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری واپسی تک آئندہ سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر بستی سے تازہ دم گھوڑے مل گئے تو ہم دوپہر سے پہلے آرام نہیں کریں گے۔ یوسیہ اور اس کی ماں گھوڑوں سے اتر پڑیں اور عاصم بھاگتا ہوا ٹیلے کی طرف بڑھا۔ پھر اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا۔ اس نے مڑ کر اپنی کمان اور ترکش یوسیہ کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ بچپن میں تیر اندازی سیکھا کرتی تھی، میں احتیاطاً اپنی کمان اور ترکش آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم عرب اگر چاروں طرف سے مایوس ہو جائیں تو ہماری آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم ایک دشمن کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ یوسیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن عاصم بھاگتا ہوا ٹیلے پر چڑھا اور ان کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ سڑک کے کنارے ایک قدیم سرائے کے کھلے احاطے میں تقریباً 100 مرد، عورتیں اور بچے جمع تھے، جن میں سے چند ایک طرف چٹائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور باقی سرائے کے مالک سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک طرف ایک چھپر کے نیچے 7 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور دوسری طرف چند اونٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ عاصم سڑک سے اتر کر احاطے میں داخل ہوا۔ لوگ اسے ایک رومی سمجھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور ایک مسافر نے شکایت کی، جناب، ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور سرائے کا مالک ہمیں کھانا نہیں دیتا۔ یہ یہودی ہے، آپ اسے سمجھائیے۔ سرائے کا مالک اپنی بھاری توند ہلاتا ہوا آگے بڑھ کر چلایا، حضور، میں یہودی نہیں، عیسائی ہوں۔ میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ آج 2 قافلے یہاں سے گزرے ہیں اور وہ باسی ٹکڑے تک ہڑپ کر گئے ہیں۔ اگر یہ تھوڑی دیر صبر کریں تو میں انہیں سوکھی روٹیاں دے سکتا ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں سنتے۔ عاصم نے شور مچانے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم تھوڑی دیر صبر کیوں نہیں کرتے؟ تم چاہتے ہو کہ یہ شخص اپنا کاروبار بند کر کے بھاگ جائے؟ لوگ جو عاصم کے الفاظ سے زیادہ اس کے رومی لباس سے مرعوب تھے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سرائے کے مالک نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، جناب، ایرانی جاسوسوں کا کوئی پتہ چلا؟ کون سے ایرانی جاسوس؟ عاصم نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ سرائے کے مالک نے غور سے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معاف کیجئے، میں سمجھا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھی ہیں جو صبح سے ہماری بستی کے ایک ایک گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ عاصم نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا، یہ تلاشی لینے والے کون ہیں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، جناب، وہ یروشلم سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 عورتیں جو وہاں ایرانیوں کی جاسوسی کر رہی تھیں فرار ہو کر اس طرف آئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی رومی افسر ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ عاصم نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ اس بستی کے لوگ روم کے غدار نہیں ہو سکتے، لیکن انہیں ہماری باتوں پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ پہلے میری سرائے میں آئے تھے اور سرائے کی تلاشی لینے کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس گئے ہیں۔
وہ کتنے آدمی ہیں؟ 5 ہیں جناب، اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہاں سے وہ جاسوس عورتیں برآمد نہ ہوئیں تو بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دمشق سے آ رہا ہوں اور کسی تاخیر کے بغیر یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرے گھوڑے نے یہاں سے کچھ دور دم توڑ دیا ہے اور میں پیدل یہاں پہنچا ہوں۔ اب مجھے تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہے۔ جناب، میرے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور وہ یروشلم کے سپاہیوں نے اپنے لیے رکوا لیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کے افسر کو رضامند کر لیں تو مجھے آپ کو اپنا بہترین گھوڑا دینے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ دیکھیے، میرا ابلک گھوڑا کتنا خوبصورت ہے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر وہ ایرانی جاسوسوں کا پیچھا کر رہے ہیں تو مجھے ان کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ تم میرے لیے اگر ایک اونٹ کا بندوبست کر دو تو میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔ میں یروشلم کے حاکم کے پاس ایک نہایت ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آگے کسی بستی سے مجھے گھوڑا مل گیا تو میں تمہارا اونٹ وہاں چھوڑ دوں گا۔ اس خدمت کے لیے تمہیں معقول انعام مل جائے گا۔ جناب، یہ اونٹ ان مسافروں کے تھے اور یروشلم کے سپاہیوں نے یہ بھی چھین لیے ہیں۔ آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے دمشق کے متعلق کچھ پوچھوں؟ کیا یہ درست ہے کہ دمشق پر ایرانیوں نے حملہ کر دیا ہے؟ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں جناب، خدا کے لیے ہمیں سچ سچ بتائیے، کیا رومی فوج دمشق کی حفاظت کر سکے گی؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، جناب، دمشق پر حملہ ہو چکا ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ آپ ہمیں کب تک جھوٹی تسلیاں دیں گے؟ پریشان لوگ اب عاصم کے گرد جمع ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، تم کو یہ معلوم نہیں کہ لوگوں میں سراسیمگی پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے؟ ایک اور آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، جناب، ہمیں معلوم ہے، لیکن لوگوں سے صحیح حالات چھپانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلط افواہوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ عاصم وہاں سے کھسکنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ 5 مسلح سپاہی وہاں آ پہنچے، اور عاصم اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کرنے لگا۔ لیکن خوش قسمتی سے یہ 5 شامی تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو اپنے لباس سے کوئی افسر معلوم ہوتا تھا، عاصم کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دمشق سے آ رہا ہوں۔ یہاں کب پہنچے تھے؟ ابھی پہنچا ہوں۔ آپ نے راستے میں ایک رومی افسر اور 2 عورتیں دیکھی ہیں؟ رات کے وقت میں نے اس طرف آنے والے کئی قافلے دیکھے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن عورتوں اور رومی افسر کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے یا نہیں۔ میں جن لوگوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں وہ یروشلم سے دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، رات کے وقت مجھے دمشق کی طرف جانے والا کوئی مسافر نہیں ملا، اور طلوع سحر کے بعد بھی میں نے کسی عورت کو اس طرف جاتے نہیں دیکھا۔ میرے گھوڑے نے پچھلے پہر راستے میں دم توڑ دیا تھا اور میں پیدل چل کر یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے دمشق کے سپہ سالار نے ضروری ہدایت دے کر یروشلم بھیجا ہے اور مجھے ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہے۔ شامی افسر نے مشکوک نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ دمشق سے تنہا سفر کر رہے ہیں؟ ہاں۔ راستے میں آپ نے کسی جگہ قیام نہیں کیا؟ نہیں۔ شامی افسر نے عاصم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ یہاں سے 4 کوس کے فاصلے پر ہماری چوکی ہے، جہاں 8-10 گھوڑے ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن آپ وہاں سے مدد لینے کی بجائے یہاں پہنچ گئے۔ عاصم کی حالت اس شخص کی سی تھی جس کی گردن میں اچانک پھندا ڈال دیا گیا ہو۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔